أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جس جگہ نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا انتہائی واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، مسجد حرم جو ہے نا، حرم کعبہ، حرم کعبہ کے جو فضائل ہیں، حرم کعبہ کی جو فضیلت ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اللہ کا وہ عظیم الشان گھر تعمیر ہو رہا تھا اور دو باپ بیٹے اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور جب کعبۃ اللہ کی دیواریں مکمل ہو گئی، جو ریت وہاں بچ گئی تھی، جو بجری وہاں بچ گئی تھی، وہ اللہ کے خلیل نے اٹھا کر ہوا میں اڑائی، چھانٹ دی۔ اس ریت کے ذرے جہاں جہاں گرے ہیں، ان جگہوں پر اللہ کے گھر تعمیر ہوئے ہیں۔ اب جب تعمیر ہو گئی، تعمیر کے بعد باپ نے اور بیٹے نے کھڑے ہو کر اللہ سے ایک التجا کی۔ وہ التجا یہ کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم نے یہ کام تو کر دیا ہے، اب اس عمل کو آپ قبول کر لیں۔ یہ خطہ اور یہ زمین جس میں آج ہم یہاں جمع پڑ رہے ہیں، یہ جگہ بھی ان خوش نصیب حصوں میں تھی جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چھانٹی ہوئی ریت آ کر گری تھی، اور بہت سی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جن کے حصوں میں مساجد کی جگہیں وقف کرنا آتی ہیں، مساجد کی تعمیرات آتی ہیں، اور مساجد کے کاموں میں وہ دن رات لگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ سنتیں ہیں نا، ان میں سے ایک سنت مساجد کی تعمیر بھی ہے کہ آپ مساجد کے ساتھ آپ کو بڑا انس تھا، بڑی محبت تھی، جہاں تشریف لے جاتے وہاں مسجد کی بنیاد رکھتے۔ مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو کچھ ہی فاصلے پر، یعنی مسجد حرم سے ایک مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہتے ہیں،
اب یہ جو مسجد قباء والی جگہ ہے، اس جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا، آپ ٹھہرے یہاں پر، اور یہ جگہ اتنی پسند ہوئی حضور کو کہ آپ کا قیام یہاں 14 دن تک رہا۔ کلثوم بن عدی ایک قبیلہ ہے، اس کے سربراہ کو پتہ چلا کہ جو میری زمین ہے وہاں پر اللہ کے پیغمبر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ حضور یہ جگہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، جیسے چاہیں آپ اس کو استعمال فرما دیں۔ تو وہاں پر اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا کہ پتھر اٹھا کے لاؤ، پتھر اٹھا کے لاؤ۔ مسجد کے حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ صحابہ میں سے ایک انتہائی نحیف البدن، کمزور جسم، بیمار صحابی، لوگ تو ایک ایک پتھر اٹھائیں، وہ دو دو پتھر اٹھائے۔ کسی نے پوچھا خدا کے بندے بیمار اور کمزور ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا جگہ تو تعمیر ہوتی رہیں گی، بنتی رہیں گی، لیکن شاید اس طرح کی جگہ دوبارہ کبھی تعمیر کا موقع نہ آئے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں میرا زیادہ حصہ پڑے۔ اور یہ وہی مسجد ہے جس مسجد کو قرآن کہتا ہے یہ تقوی کی بنیاد پر بنی ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس مسجد کا نام رکھا مسجد قباء، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی جا کر صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ اس کو 1 عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر وہ مسجد کیسی تھی جس میں اس تقوی کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی؟ اس میں فرمایا کہ امام، اس کے مقتدی، سب شان والے، اور جن کا تقرر اللہ کی طرف سے ہوا۔ اور ان میں ایک خوبی کا ذکر بھی کر دوں کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ طہارت کو بہت پسند کرتے تھے، یعنی ان کا وضو بہت اچھا تھا۔ تو جس نمازی کا وضو اچھا ہو، نمازی کا وضو اچھا ہو، پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان جو ہے نا، جو نماز پڑھنے والے ہیں، 5 نمازوں میں کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں ہم مسواک نہ کرتے ہوں۔ مسواک بھی طہارت کا بہت اعلیٰ ذریعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر مسواک کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور مسواک کے بے شمار فوائد لکھے گئے ہیں، بے شمار۔ اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کریں گے۔ اس کو محض ایک لکڑی ہی نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک لکڑی ہے، تو مسواک کرنے والے کا خاتمہ اللہ ایمان پہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین نے اس مسجد کو جن لوگوں نے وقف کیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور جو تعمیر میں استعمال ہو گئے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور اب بھی جو بقیہ کاموں میں استعمال ہوں گے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود مر جائیں گے پر ان کی نیکیاں نہیں مرے گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور اللہ کے حبیب کی ایک حدیث ہے، مَن بَنَىٰ لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ یہ قاعدہ پٹی جب پڑھتے ہیں نا نورانی، تو استاد اس وقت سبق پڑھاتے ہیں
بن یہ مسجدن جو ہے نا، اس کے اوپر جو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، یہ بعض اوقات تحقیر کے لیے ہوتی ہے اور بعض اوقات تعظیم کے لیے ہوتی ہے. اب اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَّنْ بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا، اگر ایک آدمی چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے، ایسی کوئی مسجد بناتا ہے، اگر اتنا بھی عزم ہو اس کا، اتنی بھی بنا لے، بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. دوستو ایک بات یاد رکھو، اپنے گھروں کے لیے ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں، قرض لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. کبھی زندگی میں ایسا کام بھی کر لو، ایسا کام بھی کر لو. میں نے ایک اللہ والے سے پوچھا تھا کہ کوئی ایسی بات زندگی کی بتائیں جو ہمارے لیے ایمان میں بڑھوتری کا ذریعہ ہو. انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے ہر رات اللہ کے حبیب کی زیارت ہوتی ہے، ہر رات اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے. اور زیارت کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ میں ایک دن بیٹھنے لگا، سوچنے لگا کہ لوگ بس گھر بناتے ہیں، میں نے خود بھی گھر بنایا، قرضے بھی اٹھائے، معاملات بھی کیے، کمیٹیاں ڈالی، یا جب پیسے ہوں گے دے دیں گے. کبھی یہ خیال بھی آیا کہ اللہ کا گھر بناؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے ایک اچھی یادگار پیچھے رہ جائے دنیا میں، قیامت تک لوگ نمازیں پڑھیں گے، اس میں اعمال کریں گے، مجھے ثواب ملے گا اس کا. تو کہنے لگے میں نے اس نیت سے اپنے خرچے سے، اپنے پیسوں سے کام شروع کر دیا، اور یہ جذبہ رکھا کہ جس نے خود لا کر کچھ تعاون کیا تو قبول کریں گے، کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے، تاکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا ثواب ضائع ہو جائے. اللہ کی شان دیکھیں، کہتے ہیں میں نے کام شروع کیا، لوگ آتے جاتے رہے، تعاون ہوتا رہا، اللہ نے کیا، مسجد تعمیر ہو گئی. ایک دن میں جھاڑو لگا کے تھک کے سو گیا، جو ہی مسجد کے اندر لیٹا، اللہ کے حبیب کی زیارت نصیب ہو گئی. اور جب بھی میں صفائی کرتا مسجد کی، تو مسجد کی صفائی کے بعد تھکا ہوتا تو یہ میرے پاس نسخہ تھا کہ جو ہی میں یہ عمل کرتا مجھے اللہ کے حبیب کی زیارت ہو جاتی تھی. تو اللہ کے حبیب کو مسجدوں سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے اندر رات کو چراغ کو روشن دیکھا، چراغ روشن دیکھا، لائٹ کو دیکھا، تو خوشی سے آپ نے فرمایا وہ یہ چراغ کس نے روشن کیا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یہ تمیم داری لے کر آئے ہیں، حضرت تمیم صحابی ہیں، تمیم داری لے کر آئے ہیں یہ چراغ، اور اس میں تیل ڈالا انہوں نے. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، خوشی میں فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم کے نکاح میں دے دیتا. اتنے خوش ہوئے. ایک بلب روشن کرنے پر، ایک چراغ روشن کرنے پر اس محبوب پیغمبر کو اتنی خوشی ہو، اور جو لوگ اس کی تعمیر میں کھڑے ہوں، تعمیر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوں، اللہ اور نبی ان سے کتنے خوش ہوں گے. تو آپ جہاں جہاں کے بھی ہیں، آپ کو چاہیے کہ کچھ گمنام نیکیاں بھی کیا کریں. اپنے محلوں کی مسجدوں میں تو بہت لوگ بڑی دلچسپی سے کام کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے فلاں ملک صاحب نے کیا، خان صاحب نے کیا، چودھری صاحب نے کیا. کچھ نیکیاں ایسی بھی کیا کریں جن کی گواہی صرف اللہ تک ہو، اللہ تک ہو، اللہ ہی کو پتا ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے. تو اگر آپ اور میں تھوڑا بہت بھی اب بھی ہمت کرتے ہیں نا، ایک آدمی سیمنٹ کی بوری کی نیت کر لیتا ہے. اب ایک تو نہیں ہے یہاں پر، اب کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب 200 ہیں تو 1500 روپیہ ہے. تو اگر آپ 1500 روپے کی نیت کر لیتے ہیں کہ یہ 1500 روپے میں نے مفتی صاحب کو دینا ہے، سہیل صاحب کے پاس جمع کرانا ہے کہ یہ مسجد کی تعمیر میں لگائیں. اب ایک 1500 جمع 200 نمازی ہیں. اگر آپ غور کریں تو معمولی سا بخار ہوتا ہے، آدمی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے، کبھی 2000 روپے دو.
2000 روپے دے دو۔ اب اس کا اندازہ نہیں ہمیں کہ اس 1500 روپے سے بنے گا کیا، لیکن اس سے وہ کچھ بنے گا کہ یہ آپ کا پیسہ اس جگہ لگے گا جو قیامت تک اسی جگہ ہوگا، اور جب ساری دنیا کو خدا برباد کر دے گا تو یہ مسجد اٹھ کر جا کے بیت اللہ میں ضم ہو جائے گی، اور آپ کی سیمنٹ کی بوری کہاں لگے گی؟ بیت اللہ تک پہنچ جائے گی۔ تو آدمی کو ان جذبوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے، اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے، اپنے موت کے وقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اپنی نیکیوں میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ نیکی مجھے وقت نظر واپس آ جائے میرے پاس۔ جب روح اور بدن آپس میں جدا ہونے لگیں اس وقت یہ میرے پاس واپس آ جائے۔ تو اس مسجد کو جس طرح میں ابھی دیکھ رہا ہوں، اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ دوبارہ جب ہماری حاضری ہو بہت جلدی، تو اس مسجد کا کوئی کام باقی نہ ہو۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو سب مسجد کے سفیر بن جاؤ، سب مسجد کے نمائندے بن جاؤ، اور خدا کے لیے چندہ جمع کرنے میں، خدا کے لیے جمع کرنے میں کوئی ہار محسوس نہ کرو۔ گھروں میں بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں نا، عید کا موقع آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی خرچ کرتا ہے، یار اس طرح کرو نا یار، یہ مسجد بن رہی ہے، 5-10 ہزار جمع کر کے مجھے دے دو، 10-20 ہزار جمع کر کے مجھے دے دو۔ اب یہ کام کرنا کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور اللہ کی رضا کے لیے چندہ مانگتے وقت اگر کوئی ذلت بھی اٹھانی پڑی نا تو یہ ذلت بھی جنت میں لے جائے گی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو یہ سارے کام مسجد کے تعاون رکھیں گے نا، اللہ کرے کہ یہ آپ کی مسجد آباد رہے۔ اور مفتی صاحب ماشاءاللہ ایک لائق فائق عالم دین ہیں، سجیدہ شخصیت ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ اہل علاقہ کی بہت اچھی رہنمائی ہوگی یہاں پر۔ بر وقت آئیں گے انشاءاللہ، جمعے کا جو وقت مقرر ہوگا اسی وقت پہ انشاءاللہ 10-15-20 منٹ جو بیان کا وقت ہوگا اس کو سنیں، اور بقیہ جو مسجد کے اعمال ہیں انشاءاللہ اس میں آپ شریک ہوں۔ میں دعا گو ہوں سعید صاحب آج نہیں آئے، سعید صاحب کے لیے اور ان کے سارے خاندان کے لیے، ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو بھی قبول فرمائے، اور مفتی عبدالباسط صاحب، ان کے ساتھ بھائی سہیل صاحب اور باقی لوگ جو اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اس کا بہترین صلہ اور اجر انہیں نصیب فرمائے۔ تو میں کئی جمعوں سے اپنی مسجد سے غیر حاضر ہوں، سفر کی وجہ سے، کوئی اور مصروفیات کی وجہ سے، تو میں نے نیت یہ کی تھی کہ میں اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میری نماز تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے، تو مفتی صاحب کیونکہ یہاں کے باقاعدہ خطیب ہیں تو انشاءاللہ خطبہ نماز یہی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ 2-4 باتیں اور کر کے اس کے بعد یہ کریں گے، اور میں آپ سے اجازت لوں گا، میں خطبہ نماز انشاءاللہ اپنی مسجد میں جا کے کروں گا، اجازت ہے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے جی۔ اکثر مقتدی میرے تو مفتی صاحب کھینچ کر یہاں لائے ہوئے ہیں، لیکن جو بچا کچا کام ہوگا وہاں پر ان سے انشاءاللہ 2-4 باتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔